بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف چل رہا ہے اور آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بیچے جانے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ کنویں سے جس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا وہ اب اپنے محل میں پہنچتا ہے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ اپنے محل میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہاں سے آج کی گفتگو شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذلک مکننا لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر، اس شخص نے، جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو اس نے ہدایت دی کہ عزت و اکرام کے ساتھ اس کو محل میں ٹھہراؤ۔ اب دیکھیے، انہوں نے اس کو کنویں سے نکالا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اور جب وہ محل کی جانب جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر آ کر اس قافلے سے ملاقات کی اور باضابطہ یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر، چونکہ اب چھوٹے ہیں، اپنے محل کی طرف لے گئے اور اس عزیز مصر، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی کو، جن کے بارے میں ہے کہ ان کا نام زلیخا تھا اور بعض کتابوں میں کہا جاتا ہے ان کا نام راعیل تھا، لیکن ہم لوگوں نے، زیادہ تر مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں زلیخا ہی نام لکھا ہے، ان کے حوالے کر کے کہا کہ ان کو اپنے محل میں عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہمیں نفع پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ وہ جو عزیز مصر تھے وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر جان گئے تھے کیونکہ یہ عام بچوں کی طرح کا بچہ نہیں ہے، کچھ خصوصی بچہ ہے اور یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ بخش ثابت ہوگا۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم کو اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے بچے کی طرح ہی پال لیں گے، اپنا بچہ ثابت ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے اپنی حکمت کاملہ سے یوسف کو ایک گھر دے دیا، ایک بڑے محل میں رہنے کا قرار دے دیا، تاکہ ہم اب یوسف کو بڑا کریں گے اور اس کو تاویل الاحادیث سکھائیں گے، وہ علم دیں گے جو تاویل الاحادیث کا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اب یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا ہے۔ جس طرح سے ہم نے یوسف پر مہربانی کی، یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا تھا، اب وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، اب یہاں پر محل میں حضرت یوسف کی پرورش ہوگی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہے کرتا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ وہ ہر فیصلے کرتا ہے، اور دنیا میں اس کی حکمت کے مطابق، اس کے فیصلوں کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے، اور کوئی اس کو اس کے کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہ اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنے جوبن کو پہنچے، اپنی اس عمر کو پہنچے جس کو کامل عمر کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر کامل عمر کہلاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ کامل عمر کو پہنچے، جب وہ اپنے پورے جوبن کو پہنچے اور 40 سال کے ہو گئے، تو مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر جو ہے جوبن والی عمر، کامل عمر، پرفیکٹ عمر کہلاتی ہے۔ تو 30 سال سے یہ کمال کی عمر شروع ہو جاتی ہے، ہوتے 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 وہ 40 میں جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی عمر یا تو 30 سال تھی یا 40 سال تھی یا اس کے درمیان تھی جب یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنے پوری جوبن کو پہنچے عمر کے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے یوسف کو حکمت اور نبوت عطا کی اور پھر
علم دیا خوابوں کی تعبیر کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو. مطلب جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا دیں گے، سب پر ایسی مہربانیاں کریں گے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اب جیسے یوسف علیہ السلام اس شباب کی عمر کو پہنچے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بڑھتا جا رہا تھا، تو اب وہ عورت جو اس محل میں تھی یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب راغب کرنے لگی. وغلقت الابواب، اور محل کے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت حیذ لک، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ میرے پاس. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام کرنے کے لیے تو وہ مجھے بلا رہی ہے. انہ ربی احسن مثوائے، تیرے شوہر نے مجھے خریدا، مجھے میرے محل میں لا کر رکھا، اتنے سالوں تک میری پرورش کی، اس کا احسان ہے میرے اوپر، اور اپنے محسن کے ساتھ میں ایسی غداری کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا خاوند میرا محسن ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور ایک محسن کے ساتھ اس طرح سے حرکت کرنا، اس کو دھوکہ دینا، یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. آپ نے انکار کر دیا، برائی کی طرف رغبت سے آپ نے انکار کر دیا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، چونکہ پہلے ہی وہ پلاننگ کے ساتھ آئی تھی. محل کے سارے دروازے اس نے بند کر دیے تھے اور اس وقت محل میں کوئی نہیں تھا، ایسے بڑے محل میں کوئی نہیں تھا، اور پورے دروازے اس نے نہ صرف یہ کہ بند کر دیے تھے بلکہ ان کو قفل ڈال کر چابی اپنے پاس رکھ لی تھی، اندر سے بھی بند کر کے قفل ڈال دیا تھا تاکہ یوسف بھاگنے نہ پائے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف ارادہ کیا تیزی کے ساتھ دوڑ کر. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کی اس حرکت کی وجہ سے شاید اس کی طرف راغب ہو جاتے، لیکن اچانک ہی یوسف علیہ السلام نے کچھ اللہ تعالیٰ کی دلیل اس وقت دیکھ لی. بہت سارے مفسرین نے بہت ساری رائے دی ہے اس موضوع پر کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت کیا دکھائی دیا، اللہ کی برہان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اچانک اس محل میں یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دانتوں میں اپنی انگلی دبائے کھڑے، یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پیر ہیں، پیر کی حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے ظاہر ہونا گویا کہ ایک تصور شیخ تھا، اور اس تصور شیخ کے اثرات یوسف علیہ السلام پر ایسے پڑے کہ آپ نے اپنے آپ کو برائی کی طرف جانے سے روک لیا. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو بچا لیا بے حیائی سے اور برائی کے کام سے. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. جب چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو جب بہکانے کی اجازت دی تو فرمایا کہ اے شیطان تو جس کو بہکانا ہے بہکا لے، لیکن میرے جو چنندہ بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا. اور شیطان نے بھی اقرار کیا کہ میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا، بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، سوائے تیرے ان چنندہ بندوں کے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے ان کو نہیں بہکا سکتا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب یہ جو زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب کھینچنے کا جو مرحلہ تھا، ایک تو پورا محل خالی تھا، دروازے اندر سے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور اس کو بھی تالے لگے ہوئے تھے. اب یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسے میں زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے آ رہی تھی. اس دوران جب یوسف علیہ السلام بچ کے نکلنے لگے تو زلیخا نے ایک زور سے ہاتھ مار کے یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑ کے کھینچی، اور یہ کھینچا تانی ہوئی. اس کھینچا تانی کے دوران یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی. اور یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر رہے تھے اس وقت پر کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اس وقت اللہ کی جانب سے یہ کرشمہ ہوا، اللہ کی قدرت سے یہ ہوا کہ پورے دروازوں کے قفل ٹوٹ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے بچتے ہوئے
کسی طرح دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور جیسے ہی باہر نکلا دیکھا تو دروازے کے سامنے ہی وہ زلیخا کا جو شوہر ہے وہ کھڑا ہوا ہے، عزیز مصر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اب جیسے ہی وہ عورت نے اپنے شوہر کو باہر کھڑا ہوا دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور فوری ہی اس نے اپنا رنگ بدل کر کہنے لگا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، بتائیے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے؟ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے؟ اب دیکھیے منظر ہی بدل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی شوہر کو دیکھتے ہی بیوی نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تو اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، الٹا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ اب اس عزیز مصر کے لیے بڑا عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ایک طرف زلیخا تو کہہ رہی ہے کہ یوسف نے برا ارادہ کیا، دوسرا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، اس نے مجھے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو لوگ انسانی جو کمزوری ہے اس کا اندازہ کر کے مرد آدمی پر ہی الزام لگاتے ہیں۔ اب صورتحال ایسی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کی تہ میں جانا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اندر ہوا، باہر تو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو اب جو عزیز مصر کے پاس جو مشیر تھے اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس سے مشورہ لیا گیا کہ کیا کریں، کس کو مورد الزام ٹھہرائیں، ایسی صورتحال میں کس کی بات مانی جائے۔ تو اس نے یہ کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت۔ دیکھو اس کھینچا تانی میں یوسف کا کرتا ضرور پھٹا ہوگا، اگر وہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، سامنے کے حصے سے اگر وہ کرتا پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے، یوسف نے غلط ارادہ کیا اور اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَّبَتْ، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچے لوگوں میں سے ہے۔ یہی ایک پیمانہ ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہو۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب اس نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو ثابت ہو گیا کہ یوسف کی غلطی نہیں ہے۔ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو وہ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو کہنے لگا یہ عورتوں کا فریب ہے، عورتوں کا دھوکہ ہے۔ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ، یقیناً عورتوں کا دھوکہ، ان کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے، کس کو کس طرح پھانس دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے کہا کہ یوسف جانے دو، جو ہوا ہوا، اس بات کو بھول جاؤ۔ واستغفری لذنبک، اس عورت کی اس غلطی کو معاف کر دو، اور اس عورت سے کہا گیا تو بھی اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور معافی چاہ لے، پتہ چل گیا ہے کہ غلطی تیری ہے۔ انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر یوسف کی نہیں بلکہ اس عورت کی غلطی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آئندہ کے سورے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے رکوع میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔